السلام علیکم دوستو، میرا نام مظفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز لیٹر۔ جس روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو سارا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بن گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز نئی نئی مصیبتیں پہنچائے جانے لگی۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے، مکہ کے کافروں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا۔ خاندان قریش کے لوگ، جو مکہ میں سب سے رعبدار لوگ تسلیم کیے جاتے تھے، مسلمانوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں اپنے گھر بار، رشتہ دار، مال و دولت سب کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب مکہ کے کافروں کو یہ بات معلوم پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بچ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ پہنچ چکے ہیں، تو ان کافروں کی ہوش ٹھکانے نہ رہے اور یہ لوگ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی خوشی استقبال کیا۔ مدینہ میں کئی لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 کے قریب تھی۔ مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو مسلمان پہلے سے ہی مدینہ میں رہ رہے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آباد تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے مدینے والوں سے یہ معاہدہ کر لیا کہ جو بھی طاقت مدینہ پر حملہ کرے گی ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ادھر مکہ کے قریشی سردار، جن میں ابو جہل سب سے بڑا سردار تھا، مسلمانوں سے جنگ کی تیاریوں میں جٹ گئے۔ مدینہ میں مسلمان اگرچہ تعداد اور جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بہت ہی کم اور کمزور تھے، مگر کافروں کے ظلم و ستم سہ سہ کر ان کے ایمان مضبوط ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ کے کافروں نے ایک کائرانہ حرکت کو انجام دیا۔ مکہ کا ایک قریشی سردار اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کے چراگاہ پر چھاپا مار کر کئی اونٹوں کو چرا لے گیا۔ جب مسلمانوں کو اس کی خبر لگی تو ان کا پیچھا کیا گیا، مگر وہ ہاتھ نہ لگے۔ مکہ کے کافروں کی یہ حرکت کھلی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ اسی سال شروع رمضان میں یہ خبر مدینے میں پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے مکہ جا رہا ہے اور وہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں پر ایک قسم کا رعب اور ڈر قائم کرنے اور ان کے دوارا اونٹ چوری کرنے کے حملے کا بدلہ لینے کے لیے کچھ مسلمانوں کو اس قافلے کی طرف روانہ کر دیا۔ مکہ کے اس قافلے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو اس کے بعد فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے ڈر سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قافلہ اس قافلے سے الگ کر لیا اور مکہ کے سرداروں کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ قافلے پر مسلمانوں کا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے مکہ سے مدد بھیجو۔ یہ خبر جب مکہ پہنچی تو ابو جہل مکہ سے 1000 کی زرار فوج لے کر نکل پڑا، جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ ابو جہل کا لشکر ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔ ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ ادھر جو مسلمان مکہ کے قافلے کی طرف نکلے تھے وہ واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر ابو جہل کو یہ خبر بھجوائی کہ ہم صحیح سلامت مکہ پہنچ چکے ہیں، تم واپس آ جاؤ اور مسلمانوں سے جنگ نہ لڑو۔ مگر ابو جہل اپنے غرور و گھمنڈ میں مغرور تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ یہی موقع ہے محمد اور اس کے دین کو ختم کرنے کا، اور وہ جنگ پر آمادہ رہا۔ ابو جہل کے اس 1000 کے لشکر میں مکہ کے کئی بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے۔ جب اس لشکر کی خبر مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے مہاجرین اور انصار دونوں مسلمان گروہوں سے پوچھا کہ کیا تم قریش کے لشکر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو؟ تو ایک صحابی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شجاعت و بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول کافروں سے لڑنے نکلے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں؟ کبھی نہیں۔ آپ اگر ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم بے جھجک آپ کے حکم کو بجا لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جوش دیکھا تو خوش ہو اٹھے اور صرف 313 مسلمان 1000 کافروں کا مقابلہ کرنے نکل پڑے۔ اس اسلامی لشکر کے ساز و سامان کی حقیقت یہ تھی کہ 313 مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے جن پر 3-3 4-4 مسلمان ایک ساتھ سوار تھے۔ یہ اسلامی لشکر جب بدر کے مقام پر پہنچا تو ابو جہل کا لشکر پہلے سے ہی وہاں خیم جن تھا۔ بدر کے پانی کے چشموں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے کہا کہ اگر کوئی کافر اس چشمے سے پانی پینے آئے تو اسے مت روکنا۔ یہ تھی جنگ کی حالت میں بھی ہمارے نبی کی شان۔ ابو جہل کے لشکر کے پاس ہر جنگی ساز و سامان تھا، مگر دوسری طرف مسلمانوں میں کسی کے پاس تلوار تھی تو کسی کے پاس نہیں۔ کوئی کھجور کے پیڑ کی لاٹھیوں سے جنگ لڑنے آیا تھا تو کوئی صرف نیزوں سے۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ کا آغاز ہوا اور ابو جہل کا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ مسلمانوں نے خوب بہادری دکھائی اور ابو جہل کے لشکر کا ڈٹ کر سامنا کرتے رہے۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے کہ الہی، اگر تو نے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک ہونے دیا تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ اچانک جنگ کا رخ پلٹ گیا۔ اچانک کافروں کی گردنیں اپنے آپ تن سے جدا ہونے لگی۔ مسلمان دشمن پر حملہ کرنے جاتا اس سے پہلے ہی کافر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرمائی۔ آسمان سے فرشتوں کا لشکر اترا اور ایک ایک کافر کو جہنم میں رسید کر ڈالا۔ ابو جہل کا لشکر خوف کے مارے میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا اور 70 کافروں کو قتل کیا گیا اور کئیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس وقت جنگ کا نظارہ دیکھنے والے کچھ کافروں نے خود فرشتوں کے جنگ میں اترنے کا قصہ بیان کیا۔ بتایا کہ ان کے سروں پر سے اچانک بادل کا ایک ٹکڑا گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بادل میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلد آگے بڑھو۔ راوی کہتا ہے کہ بادل سے ایسی آوازیں سن کر ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میرے چچا زاد بھائی کا خوف کے مارے دم نکل گیا۔ اس جنگ کے آخر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو جہنم میں رسید کیا۔ پکڑے گئے کافروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حسن سلوک کیا۔ کئیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا اور جو قیدی فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ یہاں یہ بات غور کرنے لائق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تعلیم کو کتنی اہمیت دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کو دیکھ کر کئی قیدی اسلام لے آئے تھے۔ یہ جنگ اسلام کے اتہاس کی سب سے پہلی جنگ تھی اور اب تک کی ساری جنگوں میں سب سے مقدس ترین جنگ مانی جاتی ہے۔ اگر یہ جنگ مسلمان ہار جاتے تو آج اسلام کی شکل و صورت ہی الگ ہوتی، مگر اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس جنگ کے بعد خاندان قریش کا مکہ میں دبدبہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کی بہادری کے ڈنکے بجنے لگے۔